ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بارش زوروں سے برس رہی تھی اور وہ ٹھٹھرتی سردی میں کچن میں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ سب بڑے اپنے اپنے کمروں میں لیٹے ہوئے تھے، جبکہ وہ اس سردی میں بھی لان کے سوٹ کے اوپر کسی کزن کی رحم کھا کر دی گئی جیکٹ پہن کر ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ زندگی میں اس نے کبھی تصور بھی شاید نہیں کیا تھا کہ ماں کے پروں سے نکل کر یہ وقت بھی آئے گا کہ اسے دوسروں کی یوں چاکری کرنی پڑے گی، صرف اس لیے کہ اس سے یہ گھر نہ چھین لیا جائے۔ اس کے پاس رہنے کے لیے واحد ٹھکانہ یہی تھا۔ چائے۔ وہ کمرے میں چائے لے کر گئی تو سب جو ہنس رہے تھے اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے، تو اس کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ اسے ملازمہ سمجھ رہے تھے، مگر کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ ان کا اس کے ساتھ کتنا خاص رشتہ تھا، اور اگر شاید وہ لوگ جان جاتے تو ان کا رویہ اس کے ساتھ مکمل طور پر بدل جاتا، یا تو بدترین ہو جاتا یا بہترین۔ اس نے چپکے چپکے سارے کزنز کو دیکھا۔ سبھی بہت خوبصورت تھیں اور لڑکے تو سب بہت ہینڈسم تھے۔ وہ مسکرا کر ان کو باری باری چائے دیتے ہوئے ان کو دیکھ رہی تھی، اور دل میں ان سب کے لیے محبت بھی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ سب اس کے بہت قریبی رشتہ دار تھے۔ کیا ان سب کو اس سے دلی انسیت محسوس ہو رہی ہوگی؟ کیونکہ انسان جو بھی کہے، خون میں کشش تو ہوتی ہے، لاکھ اختلافات آ جائیں تو پھر بھی کشش تو برقرار رہتی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں پھینکے گا، کیونکہ خون کی کشش اسے مزید ظلم نہیں کرنے دے گی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ رستم کے گھٹنے سے ٹکرائی اور چائے گر گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم اندھی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ غصے سے اٹھتے ہوئے وہ چلایا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ کانپتے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اس نے صفائی دینی چاہی، اور رہی سہی چائے اس کے پاؤں پر گر گئی۔ اب کی بار رستم کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ یو ایڈیٹ! وہ غصے سے چلایا تھا۔ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ غصے کا بہت تیز تھا، لیکن وہ پھر بھی تھوڑا بہت لحاظ کر جایا کرتا تھا۔ لیکن اس وقت اس نے مناہل کو جتنی زور سے تھپڑ مارا تھا وہ تو صوفے کے قریب گری تھی، پھر اس کے اندر دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ جہاں پہلے تھوڑی دیر اتنی زیادہ ہنسی کی جل ترنگ بچ رہی تھی، وہاں پر اب گہری خاموشی نے جگہ بنا لی تھی۔ سب بڑے بھی اپنے کمروں سے وہاں پر آ گئے تھے، اور وہ سب کے درمیان زمین پر بیٹھی تماشا بنی ہوئی تھی۔ تمہارا دھیان کہاں پر ہے؟ تمہیں ایک کام کے لیے رکھا گیا ہے، اور ایک کام تم ڈھنگ سے نہیں کر رہی۔ تائی اماں نے اسے غصے سے کہتے ہوئے بازو سے پکڑا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ رستم ایک کسیلی نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ تائی امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا گلا مروڑ دیں۔ رستم اتنے عرصے بعد خاندان کی گیدرنگ میں آیا تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو خاص طور پر اس کے لیے تیار کروایا تھا کہ شاید اب کی بار اس کے دل میں رامین کے لیے تھوڑی سی جگہ بن جائے، جبکہ اس لڑکی کی وجہ سے وہ غصے سے شاید یہاں سے ہی چلا گیا تھا۔ رامین، تم جا کر دیکھو وہ چلا تو نہیں گیا، اس کو روکو۔ مناہل کو وہاں سے بھیجنے کے بعد انہوں نے رامین کو گھورتے ہوئے اس کا دھیان اس کی طرف دلایا تو وہ منہ بسورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسے اپنی ماں کی یہ عادت بالکل پسند نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی انسان کو سمجھوتا کرنا پڑ جاتا ہے، اور اس وقت اس کا بھی یہی حال تھا۔ وہ لاؤنج سے باہر نکلی تو اسے کہیں پر بھی نظر نہیں آیا، تو سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ وہاں پر کوریڈور میں ہی ٹہلنے لگی تھی۔ تبھی اسے سامنے سے مناہل روتی ہوئی وہاں سے جاتی دکھائی دی۔ رکو مناہل! اس نے روکا تو مناہل نے قدموں کو روک لیا تھا، مگر نظروں کو نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ جیسے وہ سب کی نظروں میں اب گر گئی تھی تو یوں لگ رہا تھا کبھی اٹھ ہی نہ سکے گی۔ میں معذرت کرتی ہوں تم سے، میرے گھر والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دکھ سے کہتے ہوئے وہ اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ مناہل نے چونک کر اسے حیرانی سے دیکھا۔ دیکھو، رستم برا نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ بہت غصے سے بات کی ہے، بلکہ بہت بدتمیزی کی ہے۔
मुझे बहुत बुरा लगा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। उसे मनाहिल के लिए दिल से बुरा लग रहा था, क्योंकि अव्वल रोज से ही उसे लग नहीं रहा था कि वो कोई मुलाजमा है। दिल पता नहीं क्यों उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। कोई बात नहीं, मेरा कसूर था। मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसने रामीन की तरफ देखा। डोंट वरी, दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। रामीन ने जिस अंदाज में उसे कहा तो वो चंद लम्हे उसे देखती रही। तुम वाकई बहन हो रामीन। शायद तुम्हारा दिल भी मेरी तरफ खिंचा चला जा रहा है, जैसे मेरा दिल तुम्हारी तरफ दौड़ा गया था। गहरी सांस लेते हुए उसने बस सोचा, क्योंकि वो ये कह नहीं सकती थी। तुम जाकर सो जाओ और कल दिन को तुम मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे दूंगी। तुमने देखो इतनी सर्दी में भी लॉन के सूट को पहना हुआ है। सॉरी, मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया। उसके सूट को देखते हुए रामीन के दिल में जैसे दर्द उठ गया था। पता नहीं क्यों उसे इस लड़की के साथ इतनी हमदर्दी महसूस हो रही थी। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मनाहिल ने फौरन नफ़ी में सर हिलाते हुए उसे देखा। हालांकि सर्दी से उसकी जान निकलती जा रही थी, लेकिन वो अपनी खुददारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि सबसे ज़्यादा समझौते उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ही करने पड़ेंगे। देखो, मैं तुम्हें कोई खैरात में नहीं दूंगी, इसलिए कल याद से आ जाना। रामीन के नरम लहजे ने उसके जख्म पर जैसे मरहम रख दिया था। आप बहुत अच्छी हैं। वो खुद को ये कहने से रोक ना पाई तो रामीन बेसाख्ता मुस्कुरा दी। तुम भी बहुत अच्छी हो मनाहिल, अल्लाह पाक तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी करे। मुस्कुराकर कहते हुए उसने जाने का इशारा किया तो मनाहिल सर को जंबिश देती हुई वहां से चली गई। उसे मालूम था कि रुस्तम इस वक्त कहाँ होगा, तो वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई सीढ़ियां चढ़ गई तो दाएं हाथ पर पहला कमरा उसी का था, जो नानी अम्मा ने ये कमरा इस घर में बचपन से लेकर आज तक उसके लिए ही मुख्तस कर दिया था। वो जब आता था तो ये कमरा खुलता था और आबाद कर जाता था। उसके जाने के बाद कभी कभी रामीन इस कमरे में आती थी और सफाई वगैरह करवा जाती थी, लेकिन कभी वहाँ ज़्यादा देर क़याम नहीं किया था, क्योंकि उसे यूं लगता था कि ये कमरा उसे जकड़ लेगा। उसके जाने के बाद वो कितनी देर बेखुद उस कमरे में बैठी रहती थी और उसके चले जाने के बाद भी यहाँ पर खुशबू रहा करती थी। उसे बचपन का ज़िंदगी का वो लम्हा बिल्कुल याद नहीं था जब उसे पहली बार रुस्तम के लिए अपने दिल में एहसासात और जज्बात महसूस हुए थे। लेकिन ज़िंदगी बड़ी हसीन हो गई थी। गहरा सांस लेने के बाद उसने खुद को कंपोज किया और दरवाजे पर दस्तक दी। रुस्तम, ठंडे ठार लहजे में कहते हुए उसने पुकारा। कम ऑन। उसकी जगह शायद कोई और होता तो वो उसे कभी भी इस चीज़ की इजाज़त ना देता, लेकिन इस वक्त रामीन के साथ वो कोई ज़्यादती नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इसकी बहुत अच्छी दोस्तों में से थी। वो कमरे में आई तो टी शर्ट और ब्लू जीन्स में चेंज करके वो तसल्ली से सोफे पर बैठा हुआ था। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो बहुत अलर्ट होकर बैठा हुआ था, चूँकि उसके कमरे में हीटर ऑन था और कमरा बहुत गर्म था, इसलिए उसे कोई जैकेट वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन रामीन ने कंधों पर शाल ओढ़ रखी थी। खुदा के लिए कोई जैकेट या कोट वगैरह पहन लो, बहुत सर्दी है और तुम्हें तो ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। गुस्से में तुम अपना ख्याल रखना भी भूल जाते हो। वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि इस वक्त वो गुस्से की आग की भट्टी में जल रहा था, इसीलिए उसे मौसम की शिद्दत का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही गुस्सा उतरेगा तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो लाग जाहिर करता कि वो बहुत मजबूत था, लेकिन वो इतना हसास था कि ज़रा सा मौसम भी उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता था। ज़रूरत नहीं है। जितना वो गुस्से में जल रहा था उतना ही उसका लहजा ठंडा ठार था। देखो, मैं मानती हूँ कि उससे ज़रा लापरवाही हो गई है, लेकिन वो बेचारी यहाँ पर बिल्कुल नई आई है और ये पहली गैदरिंग थी, तो शायद वो कंफ्यूज हो गई होगी। तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है। रामीन ने उसके पास बैठते हुए बड़े ही मोहतात अंदाज में
اس کے غلط رویے کا اسے احساس دلایا۔ رامین میں کچھ بھی سننے اور کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ضبط کرتے ہوئے اس نے رامین کو دیکھا تو رامین نے نفی میں سر ہلایا۔ چائے پینی ہے؟ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو رستم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسی چائے کی وجہ سے اس کا چند لمحے پہلے موڈ شدید آف ہوا تھا۔ رستم، تم ذرا سی بات پر بہت ریئیکٹ کرنے لگے ہو۔ خدا کے لیے خود کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ پھر بعد میں تمہیں دکھ ہوتا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ میں تمہاری دوست ہوں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں تمہاری غلط باتوں پر بھی تمہیں سپورٹ کروں گی۔ ناراضگی سے اسے کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی تو رستم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے کپڑے ہمیشہ بے داغ پسند ہیں۔ صرف رامین تھی جس کے سامنے وہ ہار جانا پسند کرتا تھا۔ اتنی انا اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی شدت پسندی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اسے اپنی زندگی میں کسی اپنے کے داغ بھی قبول کرنے پڑ جاتے ہیں، اور تم کپڑوں کی بات کر رہے ہو۔ رامین بہت نرم دل لڑکی تھی اور اسے مناہل کے لیے بہت برا لگ رہا تھا، سو وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ یار، تم ایک ایسی لڑکی کے لیے میرے ساتھ لڑائی کر رہی ہو جو اس گھر کی ملازمہ ہے، تم اس کے لیے اب میرے ساتھ منہ بنا کر بیٹھو گی؟ رستم کے چہرے پر واضح ناراضگی دیکھی جا سکتی تھی، اور وہ اس کا اظہار بھی کر رہا تھا کہ وہ مناہل کا ساتھ کیوں دے رہی تھی۔ رستم پلیز، وہ چاچو کے کسی جاننے والے کی بیٹی ہے، ملازمہ نہیں ہے۔ ہاں، خوددار ہے تو اس نے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے یہ کہہ دیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی اس کے لیے ملازمہ کا ورڈ استعمال کرے۔ غصے سے کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں کہ اسے مناہل کے لیے اس قدر برا کیوں لگ رہا تھا۔ واو، اب یہ میرے ساتھ یوں کرے گی؟ ٹو ہیل! اس نے غصے سے جیکٹ کو بیڈ پر پھینکا اور کمرے کا دروازہ لاک کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ مناہل کو رو رو کر بخار ہو گیا تھا، اور اسے آج اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ کاش آپ نے مجھے وہاں پر رہنے دیا ہوتا۔ اماں، کاش آپ نے میرے ساتھ اچھا کرنے کے چکروں میں کچھ زیادہ برا نہ کر دیا ہوتا۔ یہاں آ کر تو میں بہت بڑی اور گہری اذیتوں میں رہنے لگی ہوں۔ اس کی ساری رات رونے میں گزری تھی۔ اسے اپنی ماں بھی بہت شدت کے ساتھ یاد آ رہی تھی۔ جب ساری دنیا ان کو چھوڑ گئی تھی تو صرف اس کی ماں تھی جس نے تنہا دنیا سے لڑ کر اسے سینے سے لگایا ہوا تھا، اور ان کے جانے کے بعد وہ جیسے ایک دم سے دھوپ میں آ گئی تھی۔ صبح اس نے اٹھنے کی بہت کوشش کی، لیکن بخار کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ چاہ کر بھی نہیں اٹھ سکی تھی۔ اپنی بے بسی پر اسے بہت رونا آیا تھا، لیکن ناشتہ بنانے کی ذمہ داری اسی پر آئی تھی، تو وہ اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتی تھی، اسی لیے اٹھ کر آئی۔ بہت مشکلوں کے ساتھ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، کیونکہ سردی کی وجہ سے اس کا سارا جسم جیسے جڑ گیا تھا، اور بہت زور سے چکر آیا تو وہ دروازے میں ہی گر گئی تھی۔ سردی کی شدت بڑھ گئی تھی اور اس کا سارا وجود کپ کپا رہا تھا۔ یہ اٹھی کیوں نہیں ابھی تک مناہل؟ رامین کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، تبھی اس کی اماں چلاتی ہوئی وہاں پر آ گئی۔ اور یہ تم کیوں ناشتہ بنا رہی ہو؟ تمہاری اسکن خراب ہو جائے گی۔ تمہیں کیوں اپنا خیال نہیں ہے؟ رخشندہ، جاؤ جا کر تم اس مناہل کو اٹھا کر لاؤ اور بتاؤ مہارانی کو کہ سورج سوا نیزے پر پہنچ آیا ہے، تو وہ بھی اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آئے۔ تائی اماں نے اسے گھورنے کے بعد قریب کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو اس لڑکی سے آخر کیا دشمنی ہے؟ دیکھیں ماما، میں مانتی ہوں کہ اس کا اس گھر پر کوئی حق نہیں، لیکن وہ گھر کے کام کر دیتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ کوئی ملازمہ ہے۔ تو پلیز آپ بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک رکھنا بند کر دیں۔ وہ ساری دنیا کو یہ سبق دینا چاہتی تھی، لیکن یہاں پر ماں کو سمجھانا ہی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ دیکھو،
تم نے جو نفسیات پڑھی ہے اس کو خود تک رکھو، مجھ پر تھوپنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور خدا کے لیے یہ رستم کو وقت دیا کرو، تمہاری باقی کزنیں تو اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہیں اور تمہیں حاتم تائی بننے کا شوق ہے۔ انہوں نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا۔ میری پیاری ماں، میری اپنی بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے اور اپنی بھی کوئی شخصیت ہے۔ میں یوں کسی کے پیچھے پروانے کی طرح گھوم نہیں سکتی، چکر نہیں کاٹ سکتی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور ماں کا پارا چڑھا کر ابھی لبوں سے لگانے ہی لگی تھی کہ رخشندہ کی چیخ سنائی دی۔ اللہ خیر، اس کو کیا ہو گیا صبح صبح؟ تائی اماں نے دل پر ہاتھ رکھا جبکہ وہ بھاگ کر باہر گئی۔ کیا ہوا رخشندہ؟ اس نے کپ میز پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو ریلنگ سے جھانک رہی تھی۔ وہ مناہل تو یہاں بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ رامین کو لگا کہ جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، اور وہ بھاگتی ہوئی اوپر گئی، جبکہ تائی اماں اسے پیچھے سے صلاواتیں سناتی رہ گئیں۔ حد ہے، یہ لڑکی رستم کو اپنے ہاتھوں سے خود کھو دے گی۔ پتہ نہیں میں اس کو کیسے سمجھاؤں، میری تو سمجھ میں یہ خود نہیں آتی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک تھپڑ رکھ کر اس کے چہرے پر ماریں اور اس کا دماغ درست کر دیں۔ وہ جب اوپر گئی تو اس کو دروازے میں پڑا ہوا دیکھا تو بھاگ کر اس پر جھک گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ تبھی رستم بھی آنکھیں ملتا ہوا وہاں آ گیا۔ کیا ہوا؟ وہاں پر باقی کزن بھی آ گئے تو رش پڑ گیا تھا، اسی لیے رستم نے پوچھا تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مناہل بے ہوش ہو گئی ہے، سویرا نے بتایا، جو رامین کے چچا کی بیٹی تھی۔ تو رستم کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں، ماتھے پر کئی شکنیں پڑ گئیں۔ سب کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے اور ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی سجیشن دے رہے تھے۔ تبھی رامین نے اسے پکارا، اس کو اٹھا کر بیڈ پر لیٹاؤ پلیز۔ اس نے جس انداز میں کہا تو رستم نے پہلے تو فوراً نفی میں سر ہلا دیا، لیکن جس طرح رامین نے اسے دیکھا تو اس نے لب دبا کر ایک نظر مناہل کو دیکھا۔ انسانیت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تم اسے ملازمہ سمجھتے ہو تو کسی بھی انسان سے جا کر پوچھ لینا، ملازم بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرو۔ ہم لوگ اسے اٹھا نہیں سکتے، اسی لیے پلیز بیڈ تک رکھ دو، یا میں باہر سے کسی ملازم کو بلا لوں۔ ملازم لفظ پر زور دیتے ہوئے اس نے جس طرح رستم کو آڑے ہاتھوں لیا تھا تو اس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ یہ لڑکی اس کے لیے مشکل سے مشکل امتحان بنتی جا رہی تھی۔ کاش رامین، میں تمہارا گلا مروڑ کر تمہیں آخری منزل سے نیچے پھینک سکتا۔ اس نے کہا تو نہیں تھا، لیکن رامین پھر بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ پھر اس نے مناہل کو بازوؤں میں بھر کر کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹایا، اور اس کے بعد وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ پلیز بھابھی، جا کر اسجد بھائی کو اٹھائیں، وہ اسے چیک کریں، اور سلوا تم ایسا کرو، جا کر جلدی سے کمرے سے کوئی کمبل وغیرہ لے کر آؤ۔ اس کو آپ لوگوں نے اتنی سردی میں AC کمبل دیا ہوا ہے، کوئی خدا کا خوف کر لیں۔ اتنے جہیز کے کمبل آپ لوگوں کو ملے ہیں تو جو پہلے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہی خیرات کے طور پر اسے دے دیں۔ رامین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب کا دماغ درست کر دے۔ پہلے اس نے بھابھی کو دیکھا اور پھر سلوا کو گھورا۔ کہاں سے لے کر آؤں کمبل؟ سلوا کے سوال پر رامین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مار دے۔ میرے کمرے سے لے آؤ۔ تم اپنی خدمت خلق کو خدا کے لیے تھوڑا سا سائڈ پر رکھ دو۔ تائی اماں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، کیونکہ سب کے سامنے براہ راست وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر جو وہ کر رہی تھی انہیں واضح نظر آ رہا تھا۔ میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ کمرے سے چلی گئیں اور رامین کا ڈر ہی تھا، اسی لیے وہ ایک کمبل اس کے لیے لے آئی تھی۔ اتوار کو بھی نہیں سونے دیتے تم لوگ۔ اسجد جمائیاں روکتا ہوا وہاں پر آ گیا۔ رامین اس کی لاڈلی بہن تھی، اسی لیے وہ اٹھ گیا تھا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا اور اسے اٹھاتا تو وہ زمین آسمان ایک کر دیتا، اور اٹھتا بالکل بھی نہیں۔
उसके बाद उसने मनाहिल का चेकअप करने के बाद यही बताया कि उसे सर्दी लग गई है। थोड़ी देर बाद सब उसके कमरे से चले गए थे, लेकिन रामीन नहीं गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था वो उसके कमरे में सारे घर के हीटर लगवा दे। किसी के लिए इतना ही करना चाहिए जितना वो अफोर्ड कर सकता हो। महविश ने जब उसे ताना दिया तो वो मुस्कुरा दी। डियर महविश, मैंने आपसे ज़रा भी मदद नहीं मांगी और मशवरा तो बिल्कुल नहीं मांगा। वो मुस्कुराकर कहती हुई वहाँ से चली गई, जबकि महविश पीछे से गुस्से से उसे देखती रह गई। याद रखना, रुस्तम की ज़िंदगी में तो मैं तुम्हें कभी दाखिल नहीं होने दूंगी। शैतानी अंदाज में मुस्कुराकर खुद कलामी करने के बाद वो वहाँ से चली गई। यूं ही कई रोज़ गुजर गए थे। घर वालों का रवैया उसके साथ बहुत ख़राब था। उसे घर वालों से कोई शिकवा नहीं था। उसे शिकवा तो अपने बाप से था, जो उसे अपनी ज़िंदगी में उस घर में जगह नहीं दिलवा सका था। और दूसरा शिकवा उसे अपने चचा से था, जो उसे इस घर में लाकर भूल गए थे। लेकिन फिर भी वो शुक्र अदा करती थी कि वो ज़माने की बुरी नज़रों से बची हुई थी। यहाँ पर उसके साथ जो भी सलूक होता था, लेकिन कम से कम रामीन उसका हर तरह से साथ देती थी। बाकी सब कज़न्स का भी रवैया उसके साथ नॉर्मल ही था, लेकिन रामीन तो जैसे उस पर जान छिड़कती थी। पिछले कुछ दिनों से रामीन बहुत मसरूफ़ थी और इसे 2 बार अपने कमरे में आने को कहा था, मगर वो नहीं गई थी। अभी रामीन अपने दफ्तर से जैसे ही घर आई तो उसे वो सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखाई दी। अभी मेरे कमरे में आओ, अगर तुम नहीं आई तो यकीन करो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहने के बाद रामीन वहाँ से चली गई तो उसने पहले आगे पीछे देखा कि यहाँ पर ताई अम्मी तो मौजूद नहीं, लेकिन जब उनकी गैर मौजूदगी का यकीन हो गया तो वो रामीन के कमरे में गई। वो शायद शावर ले रही थी तो वो वहाँ पर खड़ी हो गई। तभी 2 मिनट बाद वो कमरे में आ गई और इसे देखती रह गई कि वो बहुत खूबसूरत थी। कहीं ना कहीं वो अब्बा जैसी भी लगती थी। तो उसका शिद्दत से दिल चाहता कि काश वो उसके गले से लग सकती, लेकिन कुछ ख्वाहिशात कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकती। चलो यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, वो तुम देख लो, जो तुम्हें पसंद आते हैं वो तुम रख लो। रामी ने उसे बैठने का इशारा किया और अलमारी खोल ली। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं। नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने फ़ौरन मना कर दिया। प्लीज़ मनाहिल, ऐसे ना करो, प्लीज़। देखो, चचा ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था और तुम यूं समझो कि मैं अपने चचा का अहद निभा रही हूँ। मुझे मालूम है तुम्हें ये डर है कि शायद मेरी मामा को बुरा लगेगा, तो तुम उनकी फ़िक्र मत करो, उनको मैं डील कर लूँगी, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और अगर तुम्हें इस घर में कोई मुलाजमा की तरह ट्रीट करने की कोशिश करे तो बराए मेहरबानी उसको पॉइंट आउट करके उसकी तस्हीह किया करो कि तुम इस घर की मुलाजमा नहीं हो। उसको डांटने वाले अंदाज में समझाने के बाद वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। किसी का काम करने में कोई बुराई तो नहीं, वैसे भी मैं यहाँ मुफ्त में रह रही हूँ, तो अच्छा है, इससे मेरी थोड़ी इज्जत नफ्स बच जाती है कि मैं मुफ्त में रहने का कुछ हक अदा कर रही हूँ। जो बात उसके दिल में थी वो लबों पर ले आई, और अगर वो ना भी लबों पर लेकर आती तो रामीन नफ्सियात की माहिर होने की वजह से जान गई थी। काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन यूं तजलील करवाना बहुत बुरी बात है, और तुम्हें अपने हक के लिए खड़ा होना आना चाहिए। इतना कहने के बाद उसने बारी बारी सब जोड़े उसके सामने रखे और उसे चुनने का हक दिया। आपको पता है, बहुत अच्छी हैं आप, मुझे तो लगता ही नहीं कि आप यहाँ इन सब लोगों जैसी हैं। पता नहीं कैसे उसके लबों से ये अल्फाज अदा हो गए तो रामीन दिल से मुस्कुराई। सच कहूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ मुझे दिल का रिश्ता महसूस होता है। मुस्कुराकर कहते हुए उसने एक जोड़ा उसके साथ लगाया। ये तुम पर बहुत जचेगा। उसे बहुत मोहब्बत से देखा। उसके बाद थोड़ी देर बातें करने के बाद वो वहाँ से चली गई। रामीन ने बहुत सोचने समझने के बाद उसकी पढ़ाई मुकम्मल करवाने का बेड़ा उठा लिया
گھر میں سب کو بہت اعتراض تھا مگر اس نے کسی کے اعتراض کو اہمیت نہیں دی۔ تم ایسا کرو کہ کوئی فلاحی تنظیم کھول لو، مہوش نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے مہوش، میں اس پر ضرور غور کروں گی، مسکراہٹ سے جواب دے کر وہ وہاں سے جانے لگی۔ تبھی رستم آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ ایک ضروری کال کی اجازت لیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تو مہوش کو بھی موقع مل گیا۔ رستم، کیا ہم لوگ تمہارے کزن نہیں ہیں کہ تم صرف رامین کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہو؟ مہوش اپنا لہجہ طنزیہ رکھنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ مہوش، کیونکہ رامین میری پرواہ کرتی ہے، وہ ایسے لفظ استعمال نہیں کرتی جو مجھے تکلیف دیں۔ مہوش اپنے تانے مارنے والی فطرت کی وجہ سے اسے بہت بری لگتی تھی۔ واؤ، تمہیں اس کی پرواہ نظر آتی ہے، لیکن جو پرواہ ہم تمہاری کرتے ہیں وہ تمہیں کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ اب کی بار بھی اسے ٹوکنے سے باز نہیں آئی تھی، کیونکہ اس نے کبھی لفظوں سے نہیں کہا، وہ عمل سے واضح کرتی ہے۔ وہ یہ کہنے کے بعد وہاں سے چلا گیا، جبکہ مہوش ایک اندیکھی آگ میں سلگنے لگی۔ لاؤنج میں آیا تو مناہل سامنے ہی کتاب پڑھ رہی تھی۔ انداز سے ہی واضح تھا کہ وہ رٹا لگا رہی ہے۔ چند ثانیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کہاں دیکھا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا تو رامین کی آنکھ پیاس کے احساس سے کھلی تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر گئی، کیونکہ اس وقت اس کے کمرے میں پانی موجود نہیں تھا، لیکن اسے مناہل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دکھائی دیا تو وہ چونکتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف گئی، کیونکہ گھر میں لڑکے بھی ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اس نے مناہل کو سختی سے تاکید کی تھی کہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تم اپنے کمرے کا دروازہ لاک رکھا کرو، کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ کوئی مناہل کو بدنام کرنے کے چکروں میں کچھ غلط نہ کر دے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ مناہل کو جتنا سپورٹ کر رہی تھی سب کو ناگوار گزر رہا تھا، اور اس میں سرِ فہرست اس کی ماں کا نام تھا۔ اس نے دروازے سے ذرا سا جھانکا تو آگے جو منظر تھا وہ اس کے سر پر چھت گرا دینے کو کافی تھا۔ سامنے لیاقت چچا اور مناہل دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی تو چچا اس کے آنسو پونچھ رہے تھے۔ بہت مشکل کے ساتھ اس نے خود کو کمپوز رکھا اور ریئیکٹ کرنے سے روکا اور ان کی بات سننے پر غور کیا۔ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں اچھا نہیں ہو رہا، لیکن اگر میں وقت سے پہلے بول پڑا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ میں پہلے تمہیں سیکیور کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جو ہی چچا کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ضبط جواب دے گیا، یعنی کہ چچا اسے استعمال کر رہے تھے اور یہاں پر کچھ اور چل رہا تھا، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اتنے نیک اور پرہیزگار نظر آنے والے چچا بھی کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں، اور مناہل نے اسے اس قدر بری طرح دھوکہ دیا تھا۔ ان کو میں نہیں چھوڑوں گی، جو میرے ساتھ دھوکہ کرے میں اس کے ساتھ وہ کرتی ہوں کہ وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے۔ نفی میں سر ہلاتی ہوئی وہ وہاں سے پلٹنے لگی تھی کہ چچا نے دیکھ لیا۔ رک جاؤ رامین، آواز سن کر اس نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ وہ ان کو پتہ نہیں چلنے دینا چاہتی تھی کہ وہ سب جان گئی تھی۔ اپنے چچا کو غلط مت سمجھنا بیٹا، اور مناہل کو بھی مت سمجھنا۔ وہ گزارش کرتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے تو وہ زخمی لہجے میں مسکرائی۔ آپ میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے اور آپ دونوں مجھے استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ دونوں کو غلط نہ سمجھوں۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود میں خاموش رہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتی۔ دکھ سے انہیں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہی بات تمہیں بتا رہا ہوں بیٹا کہ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ان کا لہجہ قائل کر دینے والا تھا تو وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مناہل کوئی اور نہیں، تمہاری بہن ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔
یہاں کوئی سن لے گا، اس لیے کمرے میں آؤ، میں تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ اس کے کمرے میں چلے گئے تو وہ بھی فوراً ان کے پیچھے گئی۔ تمہارے ابا ایک شریف النفس آدمی تھے۔ وہ جس دفتر میں جاب کرتے تھے تو وہاں کے ایک کافی ضعیف انسان کے ساتھ ان کی دوستی ہونے لگی۔ تمہیں اتنا تو پتہ ہے کہ وہ بہت نرم دل تھے۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ ان کی طبیعت ایک روز بہت زیادہ خراب ہو گئی تو تمہارے بابا ان کو گھر چھوڑنے گئے، اور وہاں جا کر علم ہوا کہ ان کی طبیعت اس وجہ سے خراب ہے کیونکہ وہ کینسر کی آخری سٹیج پر تھے۔ اور جب ان کو اس چیز کا علم ہوا تو انہوں نے تمہارے بابا سے گزارش کی کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ اس وقت تمہارے بابا اور تمہاری ماما کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اس وقت نکاح کر لیا۔ لیکن جب گھر میں ان کی شادی کی بات چلی تو انہوں نے اس خفیہ نکاح کا بتایا تو تمہارے دادا جان نے یہ سب قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو جلد مجبور کر دیا کہ وہ تمہاری ماما سے شادی کر لیں۔ اس کے بعد وہ ان کو چھوڑ نہیں سکے تھے کیونکہ مناہل پیدا ہونے والی تھی، اور اس کے بعد وہ کبھی اس عورت کے پاس نہیں گئے، یعنی بہت کم جایا کرتے تھے، بس خرچہ بھیج دیا کرتے تھے کیونکہ وہ تمہاری ماما کے ساتھ مخلص تھے، لیکن وہ کسی اور کے ساتھ بہت زیادتی کر گئے۔ اپنی وفات کے 1 مہینہ پہلے انہوں نے وہاں پر جانا شروع کیا اور پھر انہوں نے مجھے اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دیا، اور پھر اس کے بعد ان کی دیکھ بھال میں کیا کرتا تھا۔ لیکن جب مناہل کی ماں آخری سانسیں لینے لگی تو مجھے مجبوراً مناہل کو اس گھر میں لانا پڑا۔ یہ سن کر وہ صدمے میں چلی گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن کچھ ثبوت ایسے تھے کہ اسے یقین کرنا پڑا۔ میری بہن اتنی اذیتوں میں رہی اور یہاں بھی اس کو اس گھر میں یہ مقام نہیں مل رہا۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اسے بہت رونا آیا۔ چچا نے اسے منع کیا تھا کہ وہ گھر میں ابھی کسی شخص سے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرے گی۔ اس نے ان سے وعدہ کر لیا، لیکن پوری رات وہ بہت روئی تھی کیونکہ حساسیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مناہل، میرے کمرے کی صفائی کر جاؤ۔ اس نے جب مناہل کو آواز دی تو مناہل چونک گئی کیونکہ آج تک رامین نے کبھی بھی اپنے کسی ذاتی کام کے لیے اسے نہیں بلایا تھا۔ لیکن وہ سر ہلاتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی تو رامین نے دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں تم سے بہت لڑائی کروں اور تمہیں بہت ماروں، یہ کہتے ہوئے رامین کی آواز بھر آئی۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کر دیا؟ ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا تھا کہ کہیں اس کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے یہ آخری ٹھکانہ بھی نہ اس سے چھن جائے۔ تم نے غلط نہیں کیا، بہت غلط کیا ہے۔ رامین نے بس اتنا کہا اور پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، مجھے سچ میں نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا ہے، وہ ڈر کر پوچھ رہی تھی۔ تم نے اتنا بڑا سچ چھپایا کہ تم میری بہن ہو اور تم نے یہ بات مجھے نہیں بتائی۔ میں تم سے کہتی تھی کہ میرا دل تمہاری طرف کھنچا چلا جاتا ہے، مگر تم نے کبھی بھی مجھے نہیں بتایا۔ پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل تمہارے ساتھ اتنا غلط ہو رہا ہے، بلکہ جب سے تم پیدا ہوئی ہو تمہارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے اور تم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اور یہاں پر بھی تم بجائے اپنا حق مانگنے کے ایسے رہ رہی ہو جیسے کوئی مجرم رہتا ہے۔ اس کی پرواہ کرتے، غصے سے ڈانٹتے ہوئے وہ اتنی اچھی لگی کہ مناہل کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ پھر ضبط یہاں تک ہی تھا، وہ دونوں بہنیں گلے لگ کر بہت اونچی آواز میں رونے لگیں اور یوں محسوس ہوا جیسے پتہ نہیں کب کی بچھڑی ہوئی روحیں آپس میں مل گئی ہوں۔ فکر مت کرو، بہت جلد تمہیں اس گھر میں تمہارا مقام ملے گا۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے رامین نے اسے یقین دلایا تو وہ بھی بس سر کو ہلانے لگی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اسے بہن مل گئی تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا تو بہن کا مل جانا بہت بڑی بات تھی، ورنہ اسے تو ڈر تھا کہ اگر رامین کو زندگی میں کبھی اس کی حقیقت پتہ چلی تو وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی۔ لیکن یہاں تو رامین سے اچھا کوئی نہیں تھا۔ رستم اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا، تبھی اس کے نمبر پر کال آئی تو وہ مہوش کا نمبر تھا۔
उसे महविश वैसे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी उसने सब कज़न्स के नंबर को सेव कर रखा था। इसीलिए सोचते हुए उसकी कॉल उठाई कि गैर ज़रूरी मैसेज तो वो करती रहती थी, मगर कॉल वगैरह नहीं करती थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और अगर तुमने मेरे साथ शादी ना की रुस्तम, तो याद रखना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रुस्तम महविश की आवाज़ सुनकर पहले चौंक कर कई सानिये साकित खड़ा रहा। लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं और रामीन बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरी उसके साथ केमिस्ट्री मैच करती है, और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। मैं देखती हूँ कि तुम्हें रामीन कैसे मिलती है, उसने कहकर कॉल काट दी, जबकि रुस्तम ने नफ़ी में सर हिला दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकती। चंद दिन बाद जो रिश्ता आया था वो फाइनल हो गया और महविश की मंगनी थी। मनाहिल भी तैयार हुई, बहुत प्यारी लग रही थी। मनाहिल की फिक्र वो किसी और दिन पर छोड़ चुकी थी, लेकिन कुछ उसने आज के रोज़ प्लान कर लिया। तुम किसी को भी मिलो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम रामीन को मिलो, ये मुझे मंजूर नहीं। इतना कहने के बाद उसने मनाहिल को आवाज़ दी, मनाहिल ऐसा करो, ये जो सामने कमरा है यहाँ पर मेरे कपड़े पड़े हैं, वो बेड से उठा लाओ। उसने मुस्कुरा कर कहा तो मनाहिल ने फ़ौरन उसकी बात मान ली और वो उस कमरे में चली गई, और महविश ने पीछे से कमरा लॉक कर लिया। मनाहिल को जब एहसास हुआ और उसने कमरा खोलने की कोशिश की तो बहुत देर हो गई, क्योंकि कमरा नहीं खुल रहा था। वो रुहासी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर मेहमानों से भरा हुआ था और वो एकदम परेशान हो गया। वही हुआ जिसका उसको डर था। महविश ने बहुत हंगामा किया और जब वो दोनों कमरे से निकले तो किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। चचा जान तो वैसे भी उसके लिए बहुत परेशान थे और उसको बदनाम नहीं करना चाहते थे, इसलिए रुस्तम के आगे हाथ जोड़कर उसे निकाह करने पर मजबूर कर दिया। वो कमरे में साकित रह गया था। उसे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, लेकिन उसने निकाह कर लिया और फिर उसे घर भी ले आया। जिंदगी एकदम से जैसे बदल गई। मैं तुम्हें पल पल उस गुनाह की सज़ा दूंगा, मनाहिल को ज़मीन पर फेंकते रुस्तम ने कहा तो मनाहिल दर्द से मुस्कुराने लगी। वो कैसे रुस्तम को यकीन दिलाती कि रुस्तम की बर्बादी के पीछे उसका हाथ नहीं था, बल्कि उसे फंसाया गया था। रुस्तम ने नफरत से कम उम्र मनाहिल को बेड पर फेंका और अलमारी से कुछ निकालने लगा। रुस्तम के हाथ में मौजूद चीज़ देखकर मनाहिल की जान हलक में आ गई, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलती, रुस्तम ने कमरे की लाइट बंद की और उसका बाजू पकड़कर उसे स्टोर रूम में बंद करने लगा था कि उसके नंबर पर रामीन की कॉल आ गई और वो रुक गया। अस्सलाम वालेकुम रुस्तम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन सच कहूँ तो आज किसी के साथ भी कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। जिस लड़की को आज तुमने अपने निकाह में लिया है वो कोई और नहीं, मेरी बहन है। इसलिए प्लीज़ तुम उसके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती मत करना, बल्कि उसे दिल से कबूल कर लेना, क्योंकि उसने आज तक कोई भी खुशी नहीं देखी। मैंने उसके लिए हमेशा एक अच्छा इंसान दुआओं में मांगा है, तो मुझे लगता है दुआएं कबूल हो गई हैं। आज से तुम सिर्फ मेरी बहन के शौहर हो। अगर मुझे ज़िंदगी में कभी लगा कि तुमने उसके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती की है तो यकीन करो मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूँगी। प्लीज़ अभी और इसी वक्त उससे कह देना कि तुमने उसको दिल से कबूल कर लिया है, क्योंकि तुम्हारे लिए भी यही ठीक है। तुम उसके साथ कुछ भी करो या जो भी हालात हो जाएं, मैं तुम्हारे साथ अब कभी नहीं आ सकती, क्योंकि तुम मेरी बहन के शौहर हो। इसलिए पहली बार उसे मेरी वजह से कबूल करने की कोशिश करो। थोड़े अरसे बाद तुम्हें वो एहसास होगा कि ये फ़ैसला ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला था। मुझे तुम्हारे खोने का अफसोस है, लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मेरी बहन की किस्मत में बेहतरीन इंसान आ गया है। हमें बर्बाद करने की कोशिश महविश ने की थी, तो उसको तुम कामयाब मत होने देना। तुम मनाहिल के साथ उसे खुश रहकर दिखाओ।
کیونکہ میں بھی بہت جلد کسی اور کی ہو جاؤں گی۔ اللہ حافظ۔ دونوں طرف آنسو گر رہے تھے اور اسے اب محبت کا مان رکھنا تھا۔ اسے رامین کی ہر بات پر لبیک کہنا ہی تھا۔ اس نے چابیوں کو پھینک دیا اور ایک جھٹکا دے کر مناہل کو اپنی طرف کھینچا، سینے سے لگا کر اس کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ مناہل جو اسے ظلم کی امید رکھ رہی تھی، یہ کرم نوازی اسے سمجھ میں نہیں آئی۔ آئی لو یو، اس نے در پردہ تو رامین کو مخاطب کیا تھا، لیکن مناہل کے دل کی دھڑکنوں کی بے ترتیبی نے اسے بتا دیا کہ وہ مرد ہے اور اب اسے ان الفاظ پر قائم رہنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ مناہل اس کی زندگی کو تھوڑے ہی عرصے میں جنت بنا دے گی اور اسے رامین کے لیے ہر قربانی قبول تھی۔ وہ ہار گیا تھا لیکن محبت جیت گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔